السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا آج لاہور میں اجلاس ہوا جو تقریباً 9 گھنٹے تک جاری رہا، جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ استعفوں کے حوالے سے اور سینیٹی انتخابات کے حوالے سے پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کا کیا فیصلہ ہوگا، انہوں نے کیا حکمت عملی تیار کرنی ہے۔ تاہم جو پریس کانفرنس کی ہے تمام قائدین نے، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اس میں انہوں نے ایک ہی اہم بات کی، وہ یہ کہی ہے کہ چونکہ آلریڈی ہم نے 31 تاریخ جنوری جو ہے اس کا ٹائم دیا ہوا ہے حکومت کو کہ حکومت مستعفی ہو جائے، وگرنہ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے یا کہ راولپنڈی جانا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ایک احتجاج کرنا ہے۔ سو لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر دونوں بڑے ایشوز کے حوالے سے، استعفوں کے حوالے سے اسمبلیوں سے اور سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کوئی حکمت عملی طے نہیں ہو سکی۔ مولانا صاحب نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اجلاسوں میں یہ بات کہی تھی کہ 31 دسمبر تک تمام ممبران اسمبلی اپنے اپنے استعفے پارٹی لیڈر تک پہنچائیں گے۔ آج تمام پارٹیوں نے اس میٹنگ کو رپورٹ دی کہ سب کے استعفے پارٹی قیادت تک مکمل طور پر پہنچ چکے ہیں۔ حکومت کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے۔ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں۔ جی ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات آپ نے سنی۔ ان تمام ایشوز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب علی پرویز ملک صاحب، آپ رکن قومی اسمبلی کے پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں، آسمہ قدیر صاحبہ رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور انور بیگ صاحب ہیں سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ۔ میں بات کا آغاز کروں گا علی صاحب آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے ملک کے اندر اور پی ڈی ایم کی آپس میں جو کنسلٹیشن ہے خصوصاً جو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ہے، واٹ از یور اسیسمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وحید بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے جو آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بات کی، اگر آپ مجھے موقع دیں میں 1 منٹ ذرا اس کے اوپر کمنٹ کر دوں پلیز۔ آپ نے جو اپنے انٹروڈکشن میں بات کی ہے نا جی، آپ نے 2 ایشوز کو ٹچ کیا۔ ایک تو یہ تھا کہ جو آج کی حکومت ہے وہ ایک ریگڈ پروسیس کے ذریعے آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، ایک تو آپ نے یہ بات کی، اور دوسری بات یہ تھی کہ جی اگر اس ملک کے لیے اصلاحات کرنی ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں اصلاحات کو کرنے کو تیار ہوں پر میں کسی قسم کا کوئی NRO نہیں دوں گا۔ تو میں ذرا اس کے اوپر آپ کو جواب دے دوں جی۔ بات اس طرح سے ہے کہ جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے تو آپ نے بھی ماشاءاللہ آپ ایکسپیرینس ایک جرنلسٹ ہیں، آپ نے یہ الیکشن کی ساری جو کیمپین تھی اس کو خود کور کیا تھا۔ تو آپ مجھے بتا دیں کیا الیکشن سے پہلے آپ نے جس طرح سے ہمارے ایک وننگ کینڈیڈیٹس کے اوپر پریشر ڈال کے ان کی جو سیاسی وابستگیاں تھی وہ تبدیل کرائی گئی، کیا وہ آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ محکمہ زراعت کی کارروائیاں اور وہ باقی کے سارے جو معاملات چلتے تھے جس میں جیپ کا ایک مخصوص نشان کچھ کینڈیڈیٹس کو دیا گیا، یہ آپ سب نے دیکھا نا، آپ کے ویورز نے بھی دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے دن کیا ہوا، RTH سسٹم بیٹھ گیا، اس کے بعد فارم 45 جو تھے وہ پولنگ ایجنٹوں سے سائن کرائے بغیر ان کو جو پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکال کر ایشو کیے گئے، یہ آپ سب نے کمپائل کیا تھا نا۔ اس کے بعد جو جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اور ATM جو استعمال ہوئی، جو کینڈیڈیٹس جو آزاد جیتے تھے ان کو کس طرح سے پکڑ کے بنی گالہ میں ڈیلیور کیا گیا، یہ بھی سب آپ کی اسکرین کے سامنے تھا نا۔ یہ کرنے کے بعد جب حکومت بنی وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اس کے بعد جب آپ یہ دیکھیں اس کی ایک اور جو چیز جس طرح یہ معاملہ سارا کنفرم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب الیکشن لاہور کا ہارتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جب جنرل الیکشن ہوتا ہے، اور تقریباً کوئی 1000 سے کم کی عمران خان صاحب کی لیڈ ہوتی ہے۔ 40-45 دن کے بعد جب بائی الیکشن ہوتا ہے اسی چیز کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت بن جاتی ہے،
اور اس کے بعد ساری دنیا کی میڈیا سپاٹ لائٹ اس ایک سیٹ کے اوپر ہوتی ہے، تو وہاں پہ سعد رفیق صاحب وہ بائی الیکشن جیتتے ہیں 10,000 کی لیڈ کے ساتھ. تو کیا اس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر خدشات کنفرم نہیں ہوتے جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک رگڈ پروسیس ہے؟ ایک تو یہ چھوٹی سی میں نے آپ سے بات کرنی تھی. دوسری بات یہ کہ این آر او جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کسی کو نہیں دوں گا، اصلاحات کرنی ہے تو ضرور کرو. تو وحید بھائی مجھے بتا دیں، ایک آدمی جو اپنی کابینہ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، وہ کسی کو کیا این آر او دیکھنے کی قوت یا طاقت رکھتا ہے؟ یہاں پہ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ میں کسی ایک شخص کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا، آج ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے. کسی کو وہ کہتے تھے کہ میں پنجاب کا یہ ڈاکو ہے، اس کے میں قریب نہیں بیٹھنا چاہتا، آج اس کو پنجاب کی اسمبلی ہینڈ اوور کی گئی ہے. حفیظ شیخ صاحب کس کی نمائندگی کر چکے ہیں، جو سرور صاحب جنہوں نے پی آئی اے کو انٹرنیشنل ایئر لائن سے ڈومیسٹک ایئر لائن بنا دیا، یہ کیا پی ٹی آئی کے پرانے بنیادی رکن تھے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے آپ اپنی نالائکی سے لوگوں کی اٹینشن ڈیفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. نہ آپ کسی کو این آر او دے سکتے ہیں، نہ آپ سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے. جب آپ کی چوری چکاری جو ہم نے دیکھی فرق سکینڈلز کی شکل کے اندر، آپ نے چینی کا سکینڈل دیکھا، آٹے کا سکینڈل دیکھا، ایل این جی کا ابھی چل رہا ہے مسئلہ، لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی، دنیا کی سب سے مہنگی ایل این جی آپ خرید رہے ہیں، جی آئی ڈی سی کے پیسے آپ نے معاف کیے اپنی اے ٹی ایم کو نوازنے کے لیے. آپ سارے کے سارے ان ایشوز کے اوپر جب اپوزیشن بات کرتی ہے، آپ اٹینشن ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے چور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے. پر اب لوگوں کو یہ آپ کا بیانیہ بڑی بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب کا، تو اب اس بات سے آگے معاملات چلنے نہیں. اب جو سینٹ کا الیکشن آپ نے بات کی، دیکھیں اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس نالائق حکومت سے جس نے لوگوں کی زندگی مشکل کر دی ہے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک تیز انداز کے اندر. جی علی بھائی، میں آپ کی طرف سے آتا ہوں پھر سینٹ کے حوالے سے. آسما صاحب مجھے یہ بتائے گا، یہ جو جن نکات کو ریز کیا علی صاحب نے، اسپیشلی جو گورننس کے ایشوز ہیں، اور جس طرح سے آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے، پچھلے سال عمران صاحب کہتے تھے 2020 جو ہوگا وہ نوکریوں کا سال ہوگا، اب وہ کہتے ہیں 2021 جو ہے وہ معیشت کا سال ہوگا. بٹ دا پیپل ایکسپیرینس ہیڈ بین ویری بیڈ ان لاسٹ 2.5 years. کیا کہیں گی آپ؟ تھینک یو سو مچ وحید حسین صاحب، مجھے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا بہت شکریہ. یہ باتیں علی نے بھی کی، ہم یہ سنتے آ رہے ہیں. دا فیکٹ جو پہلی بات جو کرنے کی ہے کہ جو یہ ایک دوسرے کو سب سے بڑی جو ہماری اچیومنٹ جو میں آج گن رہی تھی، جو کہ ہم نے جتنے بھی کرپٹ ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے کیے، ہم نے 15 سال کے بعد پاکستان میں، بلکہ کہنا چاہیے 73 ایئرز کے بعد پاکستان میں جتنے کرپٹ ایلیمنٹس تھے، کرپٹ لوگ تھے، وہ ایک سٹیج پہ لے آئے، جس پہ سر عمران خان کہا کرتے تھے کہ دیکھنا یہ ایک سٹیج پہ آئے. پہلی تو وہ ہماری اچیومنٹ یہ ہے گورنمنٹ کی. باقی جو گورنمنٹ کی دوسری اچیومنٹ ہے جو کہ ہم نے شروع کیا تھا، یہ کہتے رہیں گے کہ این او آر نہیں دیتے، وہ نہیں. بھائی ان کی ساری چیزیں تو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ کے جو 34 جتنے بھی پوائنٹس تھے جو آپ نے بولے تھے، آپ کیا چاہ رہے تھے، وہ سارے پاکستان کو معلوم ہو چکا ہوا ہے. اس کو بار بار ریز کر کے آپ اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کر رہے، جو کہ ہو چکے. رہ گئی ہماری اب اکانومی کی پوائنٹ آف ویو سے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی جی کہ ہم نے جو تھے 5,000 کے جو ہم نے 5,000 بلین روپیز کا ہم نے لون ادا کیا، نمبر 1. دوسری بات ہے کراچی، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر میں آ جاتی ہوں. کراچی سرکولر ریلوے ریسٹورڈ ہم نے کیا آفٹر 20 ایئرس. سرکولر ریلوے پیمنٹ جو ڈیو تھی اسٹیل ملز کی امپلائیز کی، جو کہ 7 سال بعد. لیکن آج سرکولر ڈیٹ کہاں پہ گیا ہوا ہے آپ کو پتا؟ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کہاں چلا گیا؟ 2300 بلین سے بڑھ چکا ہے. وہ 1400 بلین تھا جب آپ لوگ آئے تھے. اس پر بھی میں ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کی بجلی کے پرائسز کہاں چلے گئے؟ ابھی آئل آپ لوگوں نے مہنگا کیا، دوبارہ سے مہنگا کر دیا ہے. 48 روپے حکومت کو پڑتا ہے، اس میں تقریباً 60 روپیز کے، یعنی along with the OMGs آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے علاوہ جو حکومت کے ٹیکسز ہیں وہ 40-45 سے بھی زیادہ ہیں پر لیٹر. So this is all a burden on the common man. لیکن یہ تو پھر آپ لوگ کیا تبدیلی ہے؟ دیکھیں وہی تو اس کا علاج نکالا، کیونکہ ہمیں جب شروع میں جب ہمیں اکانومی بڑی ڈیزاسٹر سٹیج میں ملی. ٹھیک ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے پرائم منسٹر سیز کہ ہم 5 سال تک اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں
सारा कुछ पूरा मिला था। अच्छा, अगर अब जो कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने की थी और जो फेयर होगा ना, जो ये चीजें आप बात कर रहे हो, लॉजिकल फेयरनेस ये होगी कि लेट अस, हम उसको संभाल रहे हैं ना, 2 years में हमने काफी चीजें अचीवमेंट की हैं। हमने but the burden is on the common जो man. बर्डन है ना, जो हमने बर्डन, जो आम आदमी के ऊपर, आम आदमी का जो बर्डन है, वो हमने एहसास प्रोग्राम के साथ हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी करे। जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो ट्रेड नहीं बढ़ेगी, उस तक पाकिस्तान का बर्डन इस तरह बढ़ जाए। सो वी आर फोकसिंग ऑन दिस, जो कि अभी आज जो हमारा रिजल्ट अभी आया, जो अभी हम प्राइम मिनिस्टर अभी बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि एक्सपोर्टर्स ने अचीव किया है इस दिसंबर में 18% ओवर हमारी ग्रोथ हुई है सिर्फ दिसंबर में। सो अगर हम इस तरह एक्सटेंड करते रहेंगे ना, हम ही जो हमने पीछे क्राइसिस कोविड की वजह से भी हमारा बहुत इकोनॉमी डैमेज हुआ, आपको वो मालूम है अच्छी तरह। आई थिंक वो भी आपको सामने पिक्चर रखे, एनालिसिस देना चाहिए कि हमने काफी कोप किया है। मार्च से ऑनवर्ड हुए हैं ना जी, मार्च से ऑनवर्ड हुए 19 में, बट हमें आप लोग 18 अगस्त में आए हैं, तो तकरीबन हमें मिला क्या था, देखो क्या था, सर्कुलर डेट का। ठीक है ना, फिर आप एक तरफ आप कह रही हैं जी हमें पिछली हुकूमत ने, फिर आप कह रही हैं कोविड ने सारा कुछ कर दिया। आई थिंक यू आर शिफ्टिंग द रिस्पांसिबिलिटीज ऑन। आई एम नॉट, इफ यू गोना हियर मी तो यू विल नो कि आई एम नॉट शिफ्टिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि हमको अभी मिला है, लेट अस गो थ्रू विद दिस, लेट अस हैंडल, लेट द 5 years पास, उसके बाद आप हमारी खाले उखेड़ना, ठीक है? पर अभी हम लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, प्लीज लेट अस हैंडल दैट। बेग साहब, ये जो अपोजिशन गवर्नमेंट सूरत हाल चल रही है, डिस्पाइट आई मीन along with the challenges that we are facing, internal economic challenges हैं, कोविड के challenges हैं, एक्सटर्नल रीजनल जो सिचुएशन है, उसमें जो गवर्नमेंट अपोजिशन का जो सारा सूरत हाल चल रही है, इसमें आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन के ऊपर है, या अपोजिशन वाले जो डिमांड कर रहे हैं वो ठीक है उनकी? इस वक्त जो एक जंग चली हुई है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, इट्स बेसिकली ऑन देयर करप्शन चार्जेस. Everybody knows what has happened during the 5 years of the People's Party government and another 5 years with Noon League. I was part and parcel of PPP, and a small part of my life was with PMLN. तो मैंने जो कुछ देखा है करीब से, मैं नहीं समझता कि there was any sincerity to push the government forward or to push this country forward as far as economic health is concerned. लेकिन जब तक एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ सही नहीं होगी, nothing is going to work. No politics is going to work and no progress is going to be made. तो एक बात तो इमरान खान की सही है कि he inherited a government when the government was in ICU. अब इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं. और दूसरी बात में एक और चीज बताऊं, this country from day one 1947 it has been ruled by mafias. माफिया बिजनेस सेक्टर में है, माफियाज गवर्नमेंट में है, सिविल सर्विस में है, बैंकिंग सेक्टर में है, हर जगह माफिया बैठा हुआ है. ये मुल्क को माफिया चलाता है, गवर्नमेंट का कोई नहीं. और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर हैंड इन ग्लव विथ एवरीबडी. तो ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फाइट एंड अ वॉर विच इमरान खान इज हेडिंग. और दूसरी बात, एक इमरान खान का एक ड्रॉबैक ये है, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, मे बी योर पार्टिसिपेंट्स डोंट एग्री विथ मी. He is a captain all right, but he does not have a good team. उनके पास कोई अच्छे एक्सपर्ट्स नहीं है, सब हायर्ड गन्स. अरे बेग साहब, मुझे ये भी साहब बता दें, आपने कहा टीम अच्छी नहीं है, क्या उनके पास इख्तियार भी नहीं है? जिस तरह से अपोजिशन कहती है कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, टीम भी अपनी खुद चुनने का इख्तियार नहीं है, फैसला साजी का इख्तियार नहीं है. नहीं, आई डोंट थिंक सो. अगर आप लोग किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, उनका थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस तो हर गवर्नमेंट में होता है. आई वुड से अबाउट 20%, इवन पीपल्स पार्टी के दौर में भी और नून लीग के भी दौर में. तो इस वक्त भी होगा. उनका एक इंटरेस्ट है कि जी इकोनॉमी सही चले, हमें टैक्सेस मिले. ऑब्वियसली दे आर लुकिंग आफ्टर आवर बाउंड्रीज एंड नेशनल सिक्योरिटी. तो उनको पैसे तो चाहिए ना किसी ना किसी तरीके से. बट बाय एंड लार्ज whoever is the prime minister, he is the boss.
تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے پاس I am sorry to say he does not have a good team. When I say a good team, economic team. اور جیسے ایک بھائی نے بات کی کہ پی آئی اے کو بٹھا دیا. Yes, I mean they made a blunder by making that announcement اور پی آئی اے کو آج گراؤنڈ کر دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کے پاس اچھی اکنامک ٹیم ہو and if he goes and listens to his experts, then I think that there will definitely be good progress. But under the circumstances, he's got a very... لیکن بیگ صاحب آپ یہ تو مانیں گے کہ انفارچونیٹلی the cabinet almost 50% of the cabinet is the people who has already been associated with General Musharraf, People's Party, PMLN. صحیح So ہے. how these guys صحیح ہے, are going to bring any change? وہ کیسے تبدیلی لائیں گے جب وہ خود ایک ماضی کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں وہ؟ نہیں, یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ٹیم ان کی اچھی نہیں ہے. یہ تو سارے ہائرڈ گنز ہیں, یہ تو سیزنل برڈز ہیں. آج عمران خان کی گورنمنٹ کسی وجہ سے جاتی ہے, یہ سارے جتنے سیزنل برڈز جا کے ایک درخت پہ بیٹھ جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ بھئی یہ اب ہوا کس طرف جا رہی ہے, تو they'll go join them. So I think this is the basic mistake which Imran Khan made. ہاں, he made a good start اور he said to the people میں جوان لوگوں کو لے کے آؤں گا. Very good, that was the best thing to do. ان کو ہی لاتا, انہی کو گورنمنٹ دیتا, انہی کو منسٹریز دیتا, تو لوگ پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جاتا کہ یار یہ ان ایکسپیرینس ہے. بٹ ہی از براٹ ان دا سیم اولڈ پاپیز جو پچھلے 20 سال سے آپ پالیٹکس میں دیکھتے ہیں, اینڈ یو کیپ آن سیئنگ دیم ان ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز. سو وٹ ول دے ڈیلیور؟ نتھنگ. سو therefore I think ایک جو 2.5 سال جو اب بچ گئے پی ٹی آئی کے, I mean he has to really do a miracle to turn around or at least put the country on the right track. And the basic problem is economy. I am not bothered about یہ دھرنے ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ this means nothing. He has to or any government in power have to concentrate on economy. Economy کو سیدھا کریں اور کوئی چارہ نہیں ہے. کاروباری لوگ کیا کریں گے؟ بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو ایک ٹھیک ہے بیگ صاحب, میں انڈسٹریلسٹ ہے اس کو تو یہ ساری چیزیں چاہیے نا. بالکل, یو آر رائٹ. ناظرین, یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. علی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ کائنڈلی بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ جو اس وقت پارلیمانی سسٹم ہے, ٹھیک ہے, یو ہیو ڈفرینسز ود دا گورنمنٹ, وہ سب ساری دنیا کو پتا ہے, بٹ جو پروسیس ہے, جیسے سینٹ کا انتخاب ہونا ہے, آپ لوگوں کے 2 MNAs جو ہیں, ایک جاوید مرتضی ستی صاحب اور دوسرے سجاد صاحب, جو مرتضی جاوید عباسی صاحب اور سجاد صاحب جو ہیں, وہ اسپیکر سے ملے, کل پرسوں ملے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کوئی ریزائن نہیں کیا ہے اور نہ ہی آپ ان کو کنسیڈر کریں, اور آج ٹویٹ بھی کر دیا اسپیکر صاحب نے. سو وائی یور پارٹی وانٹس ٹو بی اوے فرام دا سسٹم؟ میں وحید بھائی بالکل آ جاتا ہوں, پر جو میڈم نے اپنی اکلوتی اچیومنٹ بتائی نا کہ ہم نے سارے کے سارے کرپٹ ایلیمنٹس کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر دیا, تو مجھے صرف میری گزارش یہ تھی, میڈم میں بات کر لوں, آپ ضرور وحید اجازت دیں گے تو میں ساری چیزیں بالکل نہیں دوں گا جی, نہیں بالکل نہیں, آپ بالکل دیجیے گا, اپنی باری پہ دیجیے گا. جی, بات نہیں کرنے دوں گا جی پلیز. اچھا, جو ان کی اکلوتی اچیومنٹ تھی نا, جو انہوں نے سارے کرپٹ ایلیمنٹس کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا تھا, تو وحید بھائی مجھے بتائیے گا, وہ جہانگیر ترین صاحب, وہ جو JIT کے اندر نامزد ہیں کہ انہوں نے چینی چوری کے اندر سب سے زیادہ پیسے اکٹھے کیے حکومت سے, کیا وہ ہماری صفوں کے اندر ہیں؟ خسرو بختیار صاحب, مجھے یاد کرائیے گا, کیا آج وزیر نہیں ہے؟ کیا مجھے یاد کرائیے گا, پنجاب کے ڈاکو جو تھے عمران خان صاحب کے مطابق, وہ ہماری صفوں کے اندر ہے؟ تو یہ لوگوں کو جو گمراہ آپ کے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں نا, مجھے تو صرف پریشانی اور حیرانگی ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا اکنامک مینجمنٹ کے اندر ہم نے 5000 ارب کا قرضہ واپس کر دیا. میں وحید بھائی آپ کے پروگرام کے اندر یہ چیلنج دے کے جا رہا ہوں میڈم کو کہ ان کی اپنی حکومت کا جو اکنامک سروے ہے نا, اس کے اندر ڈیٹ کی جو ٹریجیکٹری ہے, ڈیٹ کے جو نمبرز ہیں وہ خود پبلش ہوتے ہیں, ان کی اپنی حکومت نے کی ہیں. انہوں نے 2 سال کے اندر جو قرضہ لیا ہے نا, اور کسی جگہ پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا. اس کو ایک سائڈ پہ کر لیں, میاں نواز شریف صاحب کے 3 ادوار
اس کا قرضہ جو ہے وہ علیحدہ کر لیں، تو انہوں نے 2 سال کے اندر اس سے زیادہ قرضہ لے لیا. یہ اتنے نالائق ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا سرکولر ڈیٹ کا. جب ہم آئے 600 ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا، 5 سال کے بعد گئے 1200 ارب کا ان کو دے کے گئے. تقریباً 600 ارب ہم نے اپنی ٹرم کے اندر انکریز کیا وہ سرکولر ڈیٹ، جب تیل کی قیمت بھی اس سے کہیں زیادہ تھی. انہوں نے ماشاءاللہ 1200 سے 2400 اس کو 2 سال کے اندر کر دیے. یہ اتنے قابل ہیں. تو جو بات بیگ صاحب نے کی، میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، وہ میرے سینئر ہیں، انہوں نے بڑی مناسب بیلنس بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے. میری اس پہ ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ مجھے بتائیں ڈز دا بک ناٹ اسٹاپ ود دا کیپٹن؟ اور وہ جو ہمیں الیکشن سے پہلے بتاتے تھے کہ میرے پاس 200 لوگ، جو 200 سائنٹسٹ موجود ہیں وہ آئیں گے اور 100 دن کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہوں گی، کیا یہ ساری چیزیں یہ عوام بھول گئی ہے؟ بالکل نہیں بھول گئی. یہ بیسکلی نالائق ہیں اور انہوں نے لوگوں کو چیٹ کر کے، اس سسٹم کو چیٹ کر کے، کیونکہ انہوں نے شیروانی بنوائی ہوئی تھی، انہوں نے ہر طرح ہوک اور کروک بن کے وزیر اعظم بننا تھا، تو انہوں نے یہ کہانیاں سنا کے ابھی ہمارے پہ مسلط ہو گئے ہیں. اب جو آپ نے بات کی کہ جی پارلیمنٹری سسٹم کے اندر آپ موجود ہیں اور آپ اس سسٹم سے کیوں باہر نکلنا چاہتے ہیں، وحید بھائی بات اس طرح سے ہے کہ اگر پارلیمنٹری سسٹم کے اندر ہم لوگوں کے لیے کچھ کر ہی نہ سکیں، اور جو ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہو کہ ہم وہاں پہ فلور آف دی اسمبلی پہ کھڑے ہو کے اپنی بات کر سکیں، ہمیں وہ بات نہ کرنے دی جائے، میڈیا کے اندر بندشیں لگائی جائیں، سفوکیشن کی انوائرمنٹ ہو، تو ہمارے پاس پروٹیسٹ کے علاوہ کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا انہوں نے رویہ رکھا، ان کو فلور آف دی ہاؤس پہ بولنے نہیں دیا. لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں 1.5 سال سے جیل کے اندر بند ہے خورشید شاہ صاحب. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جو کیسز کا معاملہ ہے، جیلوں کا معاملہ ہے، وہ وی آر ناٹ کنسرن ود دیٹ، اٹس دا نیب کے ساتھ آپ ڈیل کریں. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا تو اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کے باوجود ہم جو ہے وہ جیلوں سے ایم این ایز کو لاتے رہے. خواجہ سعد رفیق صاحب جب تھے، اب تو خیر وہ باہر آ گئے ہیں، ان کو بھی لاتے رہے. شہباز صاحب بھی آتے رہے، ان کو بھی لائے. ایک دفعہ جو ہے وہ شیشہ صاحب کو بھی لائے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا مطلب ان کا اپنا کیا درا ہے آپ لوگوں کے بارے میں. وحید بھائی میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح ہوتا تو یقین مانے کسی کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اگر ہمارے اداروں کو انہوں نے مضبوط کیا ہوتا، پروسیسز کو مضبوط کیا ہوتا، اور لوگ اس کو بلا ایک تفریح کے ساتھ فیس کر رہے ہوتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. پر مجھے بتائیں اگر یہ اس طرح ہے تو عمران خان صاحب امریکہ میں جا کے کیپٹل ارینا میں یہ نعرہ کس طرح لگا سکتے ہیں کہ شاید خاقان مباسی مجھے کہتا تھا کہ مجھے اریسٹ کر لو، یہ لو میں نے اس کو اریسٹ کر لیا. وہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جا کے فواد چودھری صاحب یا ان کے باقی جو ترجمان جو درجنوں یہاں پہ درجنوں کے حساب سے ہیں، وہ ٹی وی پہ آ کے بتا سکتے ہیں کہ کل وحید صاحب کو اٹھایا جائے گا، پرسوں بیگ صاحب کی باری ہے، اس کے اگلے دن علی پرویز کی باری ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بالکل اس طرح نہیں ہے. یہ ہمارے سسٹم کو ابیوز کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پنجاب پولیس کے اندر آپ آج دیکھ لیں، جن کو یہ اپنے پسندیدہ افسر کو لے کے آئے تھے، جب انہوں نے ان کی خواہشات کے اوپر وہ بھی فیل ہو گئے تو آج کیا 18ویں دفعہ سی سی پی او لاہور کو تبدیل نہیں کر دیا؟ یہ سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں. یہ ان کی طریقہ کار ہے. یہ لوگوں کو بالکل اس طرح سے نا اپنے پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نے جو ایک بات کی میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دوں، جو آپ نے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور سجاد عوان صاحب کے استعفے کی بات کی. دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ آج تک پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریزگنیشن ہم اپنی لیڈرشپ کے پاس جمع کروائیں گے، اور کسی نے یہ جو ریزگنیشن ہیں وہ اسپیکر کو. لیکن علی بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں دونوں امپورٹنٹ ایشوز ہیں. دیز ٹو ایشوز آر دا موسٹ امپورٹنٹ ان پی ڈی ایم، ریزگنیشن اینڈ سینٹ الیکشن. دونوں کے اوپر جو بڑی پارٹی ہے جو سندھ کے اندر 13 سال سے حکومت میں بھی ہے، یہاں پہ بھی حکومت میں رہی 8 سے 13 تک، پیپلز پارٹی جو ہے، ان کا موقف ساری دنیا کو معلوم ہے کہ دے آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. دے آر ریڈی فار آل کائنڈ آف کوآپریشن ود دا پی ڈی ایم، بٹ دے آر ناٹ ریڈی فار بوتھ آف دیز امپورٹنٹ ایشوز. نہیں وحید بھائی اب آپ نے ایک اور سوال کرے. میں صرف جو ان 2 صاحبان کا معاملہ تھا وہ یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اگر وہ استعفیٰ بھیجا ہی نہیں ہے اسپیکر کو، تو اسپیکر صاحب اگر وہ سوشل میڈیا سے اس کی کاپی نکال کے اور وہ کاپی کے اوپر ہی ایکشن لینا شروع کر دیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا. انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے پاس جمع کروا دیا. لیڈرشپ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی کنسلٹیشن کے ساتھ جب مناسب سمجھے گی اسپیکر صاحب کو بھجوا دے گی، وہ یقیناً اس کے بعد اس کو ایکسپٹ کر لیں. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے. اور وہ پروسیس، وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لیگل پروسیس ہے، ڈیو پروسیس آف لا ہے،
اس کو فالو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بالکل. میں آپ کی طرف علی صاحب آتا ہوں. دو چیزیں آپ لوگوں کے اوپر. ایک احتساب کا عمل آپ لوگوں کا سارا جو ہے اس میں آپ لوگ انوالو ہیں, اور جب بھی اب خواجہ صاحب کا جو ایشو ہے اس میں بھی پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر نے مجھے اریسٹ کروایا, اٹھایا ہے. وہی تھینک یو. یہ آپ بار بار یہ چیزیں سمپل سی بات ہے. آئی تھنک سارے بہت جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہوئی ہے وہ بالکل سمجھتے ہیں اس میں ہمارا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے تو کہا تھا ہمارا مینڈیٹ جو ہم کو ملا تھا وہ اکاؤنٹیبلٹی پہ ملا تھا. ہم نے تو اس پہ نہیں, ہمارا جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے علی کہ جہانگیر ترین نے اور خسرو بختیار نے ان کے نام گئے ہیں, ان کی ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. سر عمران نے تو کہہ دیا ہے کہ پوری انویسٹیگیشن کلیئر کر کے آؤ, اور وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں, ان کا کوئی بیچ میں کوئی ہاتھ نہیں. نمبر 1 کچھ انہوں نے باتیں کی تھی جس کو میں تھوڑا سا وہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لوں. وہ کہتے ہیں جعلی الیکشنز. اگر آپ پیچھے ہسٹری میں جائیں اور ان کی ویڈیوز ذرا نکالیں, سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ان کو کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ایک ممبر ہیں ابھی, ان کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے جو ہے 70 کیس میں جعلی, پیپلز پارٹی نے جعلی مینڈیٹ لے کر بھٹو آئے, یہ ایک دوسرے کو الزام لگاتے. اسی طرح پیپلز پارٹی ان کو کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں جو ہم کو سکھایا گیا ہے کہ آپ نے وہ میڈیا پہ نہیں کرنے. ایٹ لیسٹ وحید مجھ کو تو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ وی گونا پروگریس, ہم ڈیولپ کیسے پاکستان کو کریں, اپنے لوگوں کو مشکل سے کیسے نکالیں. اچھا اس کے بعد things are not that simple in Pakistani politics. دیکھیں نمبر 1 آپ کے دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے جو امریکہ میں جا کے پرائم منسٹر, دیکھیں ایک انٹرویو میں جی این این کے انٹرویو میں انہوں نے اپنے ہی ہم نام اینکر عمران خان کو یہ کہا کہ میرے جو ہیں وہ بردر ان لا ہے, ان کی جو ہے زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا, تو میں نے کہا کوئی ایسا پولیس افسر آئے جو اس کو بازیاب, مطلب یہ اس طرح کی باتیں جب وہ کر رہے ہیں تو سی سی پی او کو آپ لوگوں نے آج وہی سی سی پی او آپ لوگوں نے پھر چینج کر دیا ہے. ایسی بات دیکھیں بیک گراؤنڈ میں ساری بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے, بٹ دا پرائم منسٹر ناٹ سپوزڈ ٹو سے دس نا, اوکے وہ کہیں جی کہ میں نے اپنی فیملی کیا بتایا, نہیں میری فیملی کا ایک بندہ ہے جس کی لینڈ جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو میں پولیس میں یوز کر رہا ہوں کہ چونکہ پرائم منسٹر ہوں تو میں. اچھا اس کو کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ, دیکھیں آپ کا بھی کوئی کتنے رشتہ دار ہوں گے, کتنے فرینڈز ہوں گے جن کی زمینیں قبضے ہیں. اس طرح میرے بہت لوگ ہیں جن کی زمینیں بہت قبضے, بیوہ عورتوں کی قبضے ہیں. اگر کوئی اگزامپل کے طور پہ ہم نے بتا دیا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر سیٹ کہ جی شاید خاقان کو میں نے جو ہے نا اریسٹ کروا دیا, یہ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا یہ اس کو یہ ان کو کہہ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک ہی بات کرتے سسٹم ابیوز کرنا, سسٹم جس طرح انہوں نے ابیوز کیا ہم نے نہیں کیا, اور سسٹم ابیوز کرنے کو ان کی جو جس پہ یہ شور کر رہے ہیں کہ ہمیں چور چور, دیکھو ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے سسٹم ابیوز کیا, پیپلز پارٹی نے یہ پاکستان مسلم لیگ نے. آپ کو آپ کی بڑی سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جو آپ کے لیڈر مافیا چور ہے, انہوں نے کہا تھا, اس کے بعد یہ ورڈ ہم نے سنا, ایٹ لیسٹ میں نے تو اسی کیا کہتے ہیں ورڈکٹ میں پڑھا تھا کہ یہ چور ہے, اور ان کے کس طرح انہوں نے پیسے کمائے, کیسے سسٹم ابیوز کر کے انہوں نے پیسے کا. سسٹم ابیوز کیا ہوتا ہے, منی لانڈرنگ ہوتی ہے. جب ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے تو پرائم منسٹر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کا تو یہ کام نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے آگ کے اوپر پانی ڈالنا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے, لیکن یہ بات یہ ہے کہ آپ یہ ون سائڈڈ بات کر رہے ہو نا. نہیں میں ون سائڈڈ کیسے کہہ رہا ہوں, ون سائڈڈ آپ کی ون سائڈڈ ریسرچ ہے, آپ اپنی پوری ریسرچ لے کے اور پھر آپ بتائیں نا. اچھا پرائم منسٹر لیول پرائم منسٹر کو تو یہ اندر بہت بات کرنے, کسی کو ہمارے کسی ممبر کو بات کرنے نہیں دیتے. کوئی بل پاس ہونے لگ جائے, یہ بل پاس نہیں ہونے دیتے. جو پاکستانی قوم کے لیے مفاد میں ہوگا یہ بل پاس نہیں ہونے دیتے. سو یہ بات نہیں کر. اچھا دیر آر 2 things which is recently جو میں بتاؤں جس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو I want to put this here in your notice which is very very important and you should register this, and that is کہ پی ایم کی جو پی ایم عمران خان کی وجہ سے جو پاکستان کی پلیسنگ ہوئی ہے نا اوور آل, اس سے ہمیں بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے اور ہوگا. پہلی تو باتیں ہم نوٹ یہ کریں کہ جیسے یہ بات کرے تھے کہ پی ایم ڈزنٹ ہیو گڈ ٹیم, یا کبھی انسانوں آپ تو میرے جیسے ہی لوگ ہیں نا بچے, آپ کو سمجھ کے اگر اٹھایا جائے گا تو کیا پتا ہو آپ کی پرفارمنس. سم ٹائمز ہمارے جیسے لوگ دیکھیں یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, میں بیگ صاحب کی طرف جاؤں گا. میڈم یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, جو اٹامک پاور ہے, جس کے ارد گرد بہت زیادہ دشمن ہے, ملک جو ہے وہ کافی زیادہ کرائسس کا شکار ہے. This country is not that the people should come and get the on-job training in the government, you know, while sitting on a very senior positions on prime minister and اور جو
वहां पे जो कैबिनेट के मेंबर्स है वो आके कहें जी हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं. दिस इज नॉट अ जस्टिफाइबल काइंड ऑफ स्टेटमेंट. वो भी कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं समझ आया. नहीं वो भी चले, आप सही अच्छा, कह रही एक हैं. और बात, दूसरी बात, दो चीजें हुई हैं. दो चीजें हुई हैं कि दुनिया की जो थिंक टैंक्स हैं, आप खुद इतनी सीनियर हैं, आप मुझे ये बताएं, ये कोई ट्रेनिंग हाउस थोड़ा ही है ये मुल्क कि एक बंदा आया ऊपर आके कहे जी कि मैंने 5 साल ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद मैंने गवर्नेंस करनी है. ये बात देखिए, वही बात, द पॉइंट इज कि हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए हैं ना. हम पाकिस्तान की मोहब्बत में अगर आ गए मोहब्बत में, तो हम के आप वो बात कर रहे हो कि प्रिंसिपल, आप वो बात कर रहे हो कि 8वां साल आप लोगों को केपी में है. इट्स नॉट लाइक दिस. देखो, पूरे लेवल पे जब चलाना हो, और जो मुल्क कभी गिरवी, जो मुल्क में माफिया काम कर रहा हो और अंदर से पकड़ा गया हो, उसको निकालने के लिए, माफिया से भी जान छुड़ाने के लिए, ठीक है. बेग साहब मुझे ये बताइएगा काइंडली कि ये बदमाश को सिर्फ अच्छा बदमाश ही हैंडल कर सकता है, तो हमने इसको हैंडल करना है, नॉट विद अच्छा बदमाश, बट विद द राइट वे. हमने पाकिस्तान को इस बेग साहब मुझे पीडीएम का बता दीजिए कि जो 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर मैंने अली साहब से ये बात की थी कि सेनेट के इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी है वो वेरी क्लियर, दे आर वेरी क्लियर स्टैंड अबाउट दैट, और दूसरा इस्तीफों के हवाले से. देखें, मेरा तजर्बा ये है, maybe you might and your participants might not agree with me, but I am telling you my personal experience of these two parties. ना पीपल्स पार्टी नवाज PMLN को ट्रस्ट करती है, ना PMLN पीपल्स पार्टी को ट्रस्ट करती है. दिस इज अ वेरी सिंपल मैरिज ऑफ कन्वीनियंस. और मैंने डे 1 से कहा हुआ था, जब ये PDM बना था, जब ये रेजिग्नेशन की बात आई थी, कि पीपल्स पार्टी यानी दे विल नॉट रिजाइन, दे विल टेक दिस थिंग टू द लास्ट पॉइंट. वहां पे ये जवाब दे देंगे, जैसे उन्होंने परसों उन्होंने CC पे अपनी ब्लेम करके और कहा कि जी हम तो रिजाइन नहीं कर रहे. अब देखिए, मिस्टर जरदारी, आई डोंट नो वेदर यू गाइज नो हिम और नॉट, ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डीलर in business and in politics. He's got money to spend and he will do it. I mean, वो अपने फायदे में करेगा बात, whether anybody likes it or not, because as it is, as I said, there is no trust between these two main political parties, because इनकी जो past है उसके अंदर it was a very turbulent past. तो ये तो एक ऐसी इन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है. और दूसरी बात, बिलावल कैनॉट मेक डिसीजंस. सारे डिसीजंस जरदारी साहब के आते हैं और बिलावल हैज टू फॉलो ऑन द डॉटेड लाइंस. तो मैं ये समझता हूं कि ये पूरा PDM जो है विद इन द नेक्स्ट 4 to 6 weeks इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है. देखें, इस वक्त अपने मौलाना फजल रहमान, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है, बिकॉज ही इज आउट ऑफ द सिस्टम, ही इज नॉट इन. तीन लोग आउट ऑफ सिस्टम है बेग साहब, आपको तो पता है. नवाज शरीफ साहब ही इज आउट ऑफ द सिस्टम, मरियम साहबा इज आउट ऑफ द लूप बिकॉज शी इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम. नहीं, नवाज इज इन द सिस्टम PMLN, बिकॉज उनकी पार्टी है, लेकिन इंडिविजुअली तो वो नहीं है ना अभी. नहीं भाई, मौलाना का तो इंडिविजुअली भी कुछ भी नहीं है, ना पार्टी है. इनके 6-7 मेंबर्स हैं, but Noon League has a lot of things at stake. But the problem with Noon League is they are fighting a common enemy, which is Imran Khan, क्योंकि उनके cases pursue कर रहे हैं. And I would just request 2 things. One, that Mr. Nawaz Sharif should come back, and if he's a great political leader of this country as he claims, he should come back and face the charges and face the courts of Pakistan. वहां बैठ के कोई फायदा नहीं होगा, वो उनकी पार्टी को नुकसान पे अच्छा नुकसान बेग साहब, होगा. ये जो प्राइम मिनिस्टर मतलब नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट के हवाले से जो शेख साहब ने स्टेटमेंट्स दी हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वो कहते हैं जी इनका पासपोर्ट बस कैंसिल कर देंगे हम इनको, यानी वो लंदन में रहेंगे बगैर किसी शहरी के, मतलब वो किसी पाकिस्तान के शहरी नहीं है. यही बात है जी, पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग कि शेख रशीद ना वो पैदल आदमी है, उसको कोई समझ नहीं है वो बोल क्या रहा है. अगर इन्होंने पासपोर्ट उसका कैंसिल कर दिया, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ही इज द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर, हाउ ही इज पैदल. मेरी बात सुने जी, ही इज पैदल यार,
چھوڑو نا اس بات کو. I mean, don't you know he's pedal? Forget it. The point what I'm trying to say is this. انہوں نے اگر ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا نا, I think then I would come to the conclusion that the government of Pakistan or the PTI government is not interested to bring back Nawaz Sharif. اس کی وجہ یہ ہے, جس دن یہ کینسل ہوا وہ وہاں جائے گا پولیٹیکل اسائلم. It will be 2 minutes job to get a political asylum. دیکھیں, don't forget one thing. یہ میں نے پہلی دفعہ پہلے بھی کہا اور آج میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. I heard it and I saw it with my naked eyes. نواز شریف صاحب was on a trip to the UK. ان کا ہاؤس آف کامنز میں ایک ریسیپشن تھا. وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون, the British Prime Minister, told that audience, Mr. Nawaz Sharif was sitting there. It was a live telecast program on Jio, where he said, I am grateful and thankful to Prime Minister Nawaz Sharif as he is one of the largest investors in the UK. میری بات سن لیں, گورا جو ہے نا وہ بڑا استاد آدمی ہے, and UK is the safest place to invest all laundered money and all ill-gotten money. دنیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے سینٹرل لنڈن کے اندر, ساری پراپرٹیز جو ہیں یہ آف شور میں سبوں نے بنا کے رکھی ہیں. تو what I'm trying to say is that Sheikh Rashid is helping Nawaz Sharif to get a political asylum in the UK. یہ کیا بات ہے کہ بھئی میں پاسپورٹ ہم کینسل کر دیں گے. I think this is nonsense. ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہش ہی نہ ہو کہ وہ واپس آئیں. ہو سکتا ہے ان کی 23 تک وہ چاہتے ہوں گے, 23 تک تو کم از کم آئیں. جب when he made this statement, I don't think he inquired from any UK QC کہ جی لیگل پوزیشن کیا ہے if we cancel his nationality or does not or we don't give him the passport after the passport expired. اس نے تو ایک ہوائی فائر کر دیا. ارے these are all legal matters and you just cannot make a statement in the air. I mean, I don't know, and I think the PTI lady must go and tell Mr. Imran Khan کہ یہ آپ چیک کریں کہ یہ کس کو فائدہ پہنچے گا. صحیح ہے. بیشک میں ایک شارٹ بریک لے لوں کوئکلی, میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے ملکی سیاسی صورتحال پہ, یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. علی صاحب, مجھے یہ نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ, ابھی بیگ صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے, آپ کیا کہیں گے؟ وحید بھائی, اس سے پہلے جو میڈم نے چند باتیں کی میں ان کا جواب دے دوں. وہ کہتی ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک مافیا ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ایک مائنورٹی جج کی آبزرویشن کو یہ اتنی امپورٹنس دے رہی ہیں, پر خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس کے اندر جو سپریم کورٹ کا یونینیمس جو آبزرویشن یا ججمنٹ آئی ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, اس کو یہ اٹھا کے ڈسکارڈ کر دیتی ہیں. یہ کس قسم کا ان کا معیار اور بیانیہ ہے, یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. پھر کہتی ہیں کہ جی ہماری ٹیم جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہے اور پاکستان ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے جہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ذرا بتائیے گا شیخ رشید صاحب کتنےویں دفعہ وزیر بنے ہیں, غلام سرور صاحب کتنےویں دفعہ وزیر بنے ہیں, حفیظ شیخ صاحب کتنےویں دفعہ وزیر بنے ہیں, خسرو بختیار صاحب کتنےویں دفعہ وزیر بنے ہیں, علیم خان صاحب کس کس حکومت کا حصہ نہیں رہ چکے ہوئے. یہ کس قسم کی گفتگو ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں بھول جاتے ہیں. میری تو گزارش یہ ہوگی ذمہ داری لینے کی کوشش کریں, اس ملک کو آگے کسی ڈائریکشن کے اوپر, کسی اصلاح کے پروسیس کے اوپر کم از کم کوشش تو کریں, نیت تو کریں کہ ڈالنے کی, کہ صرف آپ نے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں انہی کو وکٹمائز کرنا ہے, انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ظرف نہیں دیا کہ آپ ان کو برداشت کر سکیں. اب جہاں تک معاملہ بیگ صاحب نے کہا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تو دیکھیں میں آپ سے وحید بھائی گزارش اتنی کروں گا کہ یہ دو مختلف جماعتیں ہیں, یہ جو اکٹھی ہوئی ہیں باقی کی جماعتوں کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ایک سنگولر آبجیکٹو کے اوپر اکٹھی ہوئی ہیں. اچھا علی صاحب, مجھے ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ کا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ محترمہ بی بی شہید کے اس پہ گئی تھی برسی پہ, وہاں پہ گئی ہوئی تھی نوڈیرو میں, اور وہاں پہ جو انہوں نے اسپیچ کی, پھر اس کے بعد جو بھی انہوں نے ان کی قبروں پر بھی گئے, دعا بھی کی, یہ سارا آپ اور جو نعرے بھی انہوں نے لگوائے وہاں پہ,
डू यू थिंक कि पोलिटिकली ये ठीक उन्होंने दुरुस्त मतलब अमल था? कल को ये चीजें आप लोगों के खिलाफ तो नहीं इस्तेमाल होंगी? वहीद भाई, कई चीजें होती हैं जो सियासत से बालातर होनी चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि वो हमारे मुल्क की 3 दफा वजीर आजम बेनजीर भुट्टो साहिबा रह चुकी हुई हैं। अगर उनकी शहादत हुई और वहां पे नौडेरों के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां पे जाती हैं, तो मुझे बता दें कि वहां पे उनकी कब्र के ऊपर अगर वो फातिहा या अगर फूल चढ़ाने के लिए चली गई, इसमें बुरी बात क्या है? इससे ये मतलब तो नहीं है कि हमने अपनी पार्टी को उनकी पार्टी के अंदर जम कर दिया है। हमें ये वो रिवायात हैं, ये वो ट्रेडिशंस हैं, ये वो इकदार हैं जिनको आगे लेके प्रिजर्व करने की जरूरत है। सियासत को सियासत रहने दें, जातियात के ना अंदर है। और यही चीज जो है वो आज इमरान खान साहब के लिए भी मैं कहता हूं कि अपनी जाति पसंद नापसंद को जब आप सिस्टम के ऊपर इम्पोज करते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि लोगों को यहाँ पे आज दवाइयां नहीं मुयस्सर, यहाँ पे लोगों को खाने पीने की चीजें मुयस्सर नहीं है। पंजाब पुलिस को आपने एक जाती मुलाजिम के तौर पे उसको कन्वर्ट कर दिया है। आईजी आप 7 दफा बदल चुके हैं, एफबीआर का चेयरमैन आप पता नहीं 18 दफा बदल चुके हैं, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी आप दर्जनों के हिसाब से बदल चुके हैं। ठीक है, ये वो चीजें जिनको हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है। सियासी इक़दार, रिवायात और अच्छी जो हमारे जो आई हैव जस्ट 4 मिनट। ठीक है, अली भाई आपका आ गया जी। देखिए सिंपल, यू गॉट 2 मिनट्स मैम। जी वहीद प्लीज अभी जी वहीद बात इसी पे दोबारा जरा मैं पीछे वाले पॉइंट पे आऊंगी कि सिस्टम अब्यूज ये कहते हैं। एक वर्ड ले ले, अभी बता रहे थे कि नवाज शरीफ ने जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और सिस्टम हमारा पाकिस्तान बीइंग प्राइम मिनिस्टर जितनी दफा बना है कैसे अब्यूज किया, ये तो आप पिक्चर खौफनाक पिक्चर है जिसको आपको लाने की जरूरत है कि वहां पे कैसे सेटल हो गए हैं। अगर फर्ज अल्लाह ना करे वट एवर अभी बिन हेयरिंग, जो इंटेलेक्चुअल साहब अभी बता रहे थे, वेरी रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि वहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल इनका अगर कैंसिल होता है तो वो पूरे उधर पूरे दूसरे मुल्क को इकोनॉमिकल उनकी क्या कहते हैं डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल है। तो यही बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग और विजुअल आपके सामने आता है कि इन लोगों ने किस तरह पाकिस्तान को अब्यूज, सिस्टम अब्यूज करके इन्होंने अपने आप को कौन हाथ लगा सकता है, इनको सारा पता था। नंबर 1। नंबर 2, अभी बात हो रही थी कि एक चीफ जस्टिस की बात को वो कह रहे थे कि उन्होंने उनको डिनाई कर रहा था एक तरफ से, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ हम कोर्ट भी कह सकते हैं, कि वो लाहौर वाले ने तो ये दे दिया और इधर वाले ने वो दी। सी दिस इज व्हाट कॉल्स अब्यूज ऑफ अ सिस्टम, कि जिसके पास जिधर जिस हिस्से की पावर आती है वो उसको अपने लिए इस्तेमाल करना है। इस पाकिस्तान का डायलेमा यही है हमीद, और हमको इसमें से निकालना है। यस, इट इज अ वेरी टफ वॉर, क्योंकि देखो चोर के साथ लड़ना, डाकू के साथ लड़ना और अब्यूजर्स के साथ, माफिया के साथ लड़ना में खून होता है, लोग मर जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती। तो हम उसमें जा रहे हैं। ये हमें ओपनली, जैसे कि बात कर रहे हैं ना अभी ये लोग, ये हमें ओपनली बदमाशी के तौर पे धमकी देते हैं। दे आर, अल्लाह माफ करे मुझे कहना नहीं, फिर इसने मुझे मजबूर कर दिया कहने के कि दे आर ओपनली बदमाश, माफिया बदमाश, जो अपने उनको इस तरह के लफ्ज नहीं, तो हमको फिर नहीं, हमको भी अली साहब ने कोई ऐसा लफ्ज नहीं यूज किया, क्योंकि हमें लेकर आते हैं। आई थिंक यू शुडंट बी यूजिंग, यू आर अ पार्लियामेंटेरियन, यू आर अ। और मेरी सॉरी, मैंने एक अली द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग कि आई रिस्पेक्ट यू एज वेल। आप लोग दोनों कलीग हैं पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली में। तो रियलिटी है, तो आप लोग इस तरह की कोई भी गुफ्तगू न करें जिससे आवाम जो है वो मायूस हों कि ये किस किस्म के हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। बेग साहब, झूठ से नहीं चलना, झूठ को नहीं प्रेफर करना कि झूठ की। बेग साहब, अपोजिशन जो है वो अभी तक एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जिस किस्म की गुफ्तगू करती रही है अपनी तकरीरों के अंदर, और नवाज शरीफ का तो आपको पता है, मरियम साहब, अभी तो हम किस किस्म का नेशनल डायलॉग जो है वो फिर शुरू कर सकते हैं इस सूरत हाल के अंदर जब हुकूमत अपोजिशन बात करने के लिए तैयार नहीं? वही सब 2 थिंग्स। एक तो कोई डायलॉग इनकी होगी नहीं, आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, 2.5 साल गुजर जाएंगे, इलेक्शन टाइम विल कम। सो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ डायलॉग with the opposition and the government at any given stage. Number 2, I want to appeal to the Prime Minister. एक चीज उनकी नोटिस में मैं लाना चाहता हूं कि 18 नवंबर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तानी वर्कर्स के वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा बंद कर दिए हैं। उसमें तो फॉरेन मिनिस्टर गए थे ना, उन्होंने मीटिंग की है वहां पे। कुछ भी नहीं हुआ। और लेट मी टेल द प्राइम मिनिस्टर दैट बिकॉज ऑफ दिस बैन we are losing 800 to 1,000 jobs daily, and these jobs are now going to India. और I don't see any movement in the government कि जहां पे
ہم یہ میٹر کو ریزالو کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ کی اکنامک کنڈیشن جب تک نہیں امپروو ہوگی, یو ول بی اے ویک کنٹری تھرو آؤٹ یور لائف. یہ ہوم ریمیٹنسز سعودی عربیہ اور یو اے ای سے $10 بلین سال کا آتا ہے, اور یو اے ای سے 3.5 بلین آتا ہے, سعودی سے 6.5 آتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ پرسنل انٹرونشن کریں. یہ شاہ محمود قریشی کی بس کی بات نہیں, انہوں نے جواب دے دیا ہے. He has to either go there or talk to them, whatever. He has to intervene, otherwise یہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بین کنٹینیو رہا تو یہ گیپ جو ہے $3.5 بلین یو اے ای کا, یہ آپ کہاں سے فل کریں گے؟ پھر آپ قرضے لیں گے, پھر آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس آپ بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک. The Prime Minister has to take up this issue on war footing. It's very important for the Pakistan economy. بالکل ٹھیک ہے. بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, علی پرویز ملک صاحب آپ کا شکریہ, اور آسما قدیر صاحبہ آپ کا شکریہ, تینوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, وزیر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.